سب سے پہلے بات کرتے ہیں رجب کے کنڈے۔ رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں 22 رجب کو، 22 رجب کو رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ پھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی سند کہاں ہے، اس کی بات کی جو ہے تصدیق کہاں ہے؟ ایک شخص نے کتاب لکھی داستان عجیب، یہ ہندوستان کا ایک مولانا تھا، اس کی کتاب تھی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن کوئی حوالہ اس میں موجود نہیں ہے کہ یہ فلاں حدیث کی کتاب سے حوالہ ہے یا کسی جو ہے محدث نے یہ فرمایا یا کسی وقت کے بڑے عظیم محدث کا یہ قول ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ داستان عجیب کے اندر ایک واقعہ ہے بیان کیا ہوا، اور اس واقعے کا تعلق اس سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا شخص تھا، لکڑہار شخص، اور جو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور لکڑیاں جمع کرتے ہیں، بیچتے ہیں یا گھر لے جاتے ہیں، ان کا معاملہ ہوتا ہے، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لکڑہارن۔ یہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے، امام جعفر نے کہا ہے کہ جو بندہ 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اور لوگوں میں تقسیم کرے گا، اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، جو بھی جائز حاجت ہوگی اس کی پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ میرے گریبان کو پکڑ لے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ایک لکڑہارا شخص۔ کتاب کس کے اندر ہے؟ داستان عجیب۔ کتاب کا نام ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، داستان عجیب، یعنی عجیب و غریب داستان ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے، اور اس کو جو ہے پھیلا کر یہاں تک پہنچایا گیا کہ آج اہل سنت والجماع مسلمان جو صحیح عقیدہ والے، صحیح راسخ العقیدہ ہے، وہ بھی یہ کام کرنے لگ گئے۔ کئی لوگ بولیں گے کہ یہ جو ہے اچھے کام نہیں کرتے، یہ صدقہ نہیں کرتے، یہ خیرات نہیں کرتے۔ عام لوگ کیا، جن کا اس سے تعلق ہے مکتبہ فکر سے، وہ تو کرتے ہیں، لیکن عام لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس لیے کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق کے نام کے جو ہے کنڈے نہیں کھاتے، یہ کرتے نہیں ہیں۔ 3 باتیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے، یہ قصہ، یہ واقعہ کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی کئی صدیوں بعد کہی گئی، آپ کی زندگی کے بعد کئی صدیاں، کئی سال گزرنے کے بعد یہ بات پھیلائی گئی اور یہ کام کیا گیا۔ نہ آپ نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ آپ کے بعد کسی نے یہ کہا، نہ ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور کے کسی محدث نے یہ کہا کہ یہ کام کرو، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور کے بھی کسی محدث نے نہیں کہا۔ اب بات دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال گزر گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل دے دیا، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے یہ بتلا دیا کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے، یہ اچھا کام ہے۔ یہ سارے کا سارا کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی ایسا کام نہیں ملتا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی کے کہے ہوئے کو دین ماننا جائز نہیں ہے، کسی کے عمل کو دین ماننا جائز نہیں ہے۔ دین وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، آپ نے جو بیان کر دیا وہی دین ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مخصوص گروہ ہے، مخصوص طبقہ ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ مخصوص طبقہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہے، جو کاتب وحی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہرا تعلق آپ کے دور میں وحی لکھنے والے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، کئی سال مسلمانوں پر خلافت کرنے والے، اس صحابی کی وفات کا دن ہے 12 رجب، اور اس دن کو یہ کنڈے کرنا اور خوشیاں کرنا، جو ہے مٹھائیاں بانٹنا، یہاں کچھ مفکرین نے کہا، کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بات پھیلائی گئی کہ اہل سنت جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کریں، اور نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کنڈے کیے جاتے ہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
اگر ہم آپ کے پیغمبر کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، صحیح معنی میں مسلمان ہیں، تو پھر ہم کسی اور کے واقعے پر، کسی اور کی کہانی پر، کسی اور کے عمل پر نہیں جائیں گے، بلکہ پھر ہمارے اوپر ضروری لازم یہ ہے کہ ہم نے عمل وہی کرنا ہے، ہم نے کام وہی کرنا ہے، ہم نے فعل وہی کرنا ہے جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور آپ نے حکم دیا ہو، وہی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ صحیح جامع صغیر امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح جامع، اس کی یہ روایت ہے، اور میں جمعے میں بھی بیان کر چکا ہوں، جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہر بدعت، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام دین میں جو اس کو دین سمجھ کر کرے یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، راہ راست سے دور ہونا ہے، صراط مستقیم سے دور ہونا ہے، اور ہر گمراہی یاد رکھیں یہ شیطان کا راستہ ہے، ہر گمراہی شیطان کا راستہ ہے، گمراہی شیطان کرواتا ہے، صراط مستقیم سے دور کرتا ہے۔ تو یہ سیدھے راستے کو پکڑنا ہے۔ جو بھی ایسا کام کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نیا کام ہے، کتاب و سنت پر رکھیں، چیک کریں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے